محفل نور میں تشریف فرما معزز حفاظ کرام علماء اعزاء اور محترم سامعین و پردہ نشین میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، صدق الله مولانا العلي العظيم، وصدق رسوله النبي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حضرات محترم، کافی دیر سے یہ پروگرام چل رہا ہے اور بڑے چھوٹے انداز میں نعتوں قبر کے اشعار آپ سنتے چلے آ رہے ہیں، اور آخری کڑی نعت کے جو اشعار آپ نے سنا ہے، شیخ القرآ والتدبیر حضرت قاری رہا لگا صاحب صدیقی حشمتی سے، اس کو قصیدہ معراجیہ کہا جاتا ہے۔ حضرت نے اشارہ کیا کہ اس کی تشریح کی جائے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میری بساط نہیں ہے کہ میں اس کی تشریح کروں، یہ حق کوئی اس میں کوئی کس بیانی کی کوئی گنجائش، لیکن کچھ ان کے کرم سے اگر تشریح کروں تو بہت سا وقت اور ساتھ ہی ساتھ کچھ اہل علم چاہیے جو فلسفہ منطق و فلسفہ سے بھی تعلق ہے۔ آپ لوگ تھوڑی دیر اس گنہگار کی بار کو اٹھائیں، اور ایسی محفلوں میں تو ہم یہ لوگ قاری ریحان کوئی نہ ملے تو ان کو پکڑ لا ملیں گے۔ مسجد کا امام تو ضروری ہے ان کا ملنا، ورنہ ان کا جو حال ہوگا وہی جانتے ہیں۔ حضرات، میں سچی بات بتانے جا رہا ہوں، کل شب برات کی تاریخ میں ایک شخص نے کئی جگہ پروگرام سنا چل کر، اس کے بعد آج صبح آ کے بتایا کہ مجھ کو وہی تقریر سننے کو ملی جو جمعہ میں مولانا بدر الدین سے ملی، وہی تقریر سننے کو ملی۔ لیکن حضرات، کبیر داس نے جو چوپائی کہی ہے وہ غلط نہیں۔ چکی چکی سب کا دنیا بڑی ہے باولی، پتھر پوجے جائیں۔ باولی جانتے ہیں؟ بیوقوف۔ دنیا بڑی ہے باولی، پتھر پوجے جائیں،
اور گھر کے چکی کوئی نہ پوچھے جہ کے پیسا یہ قاری بڑی اچھی آواز کے مالک انیس بھیا بیٹھے دل کی بات بتا رہا ہوں جتنا نوٹ دوسروں کو بلا کر انگوچھے میں باندھ کر کے بھیج دیتے ہو خدا کی قسم ان سے اچھا یہ پڑھتے ہیں اگر ان کے رومال میں باندھ دو اس غریب کا بھلا ہو جائے اور تمہارے سارے پیسے صدقہ ملے لیکن جب یہ پڑھتے ہیں تو کسی کی جیب میں گرمی پیدا نہیں لیکن جب وہ باہر والے آتے ہیں تو ایک نہیں نوٹوں کو تہ لگا کے لاتے ہیں اور تھوک لگا برابر دیتے رہتے ہیں یہ انعام بھی میں اپنے تئیں یہ فیصلہ کرتا ہوں کہ دوست اور اس کے علاوہ انعام دینا نبی کی سنت انعام لینا صحابہ کی سنت اور اس انعام کو چوکی پہ پھینکنا کسی طرح سے درست چاہے وہ اونچے پیمانے کا عالم ہو اور چاہے سکہ رائے کے وقت شاعر میں اس سے راضی نہیں ہاتھ میں انعام دینا چاہیے اور جو انعام ملے اس کو رکھنا چاہیے تو میں عرض کیا کر رہا تھا قاری ریحان رضا صاحب نے قصیدہ معراجیہ پڑھا ایک شعر اس کی تشریح میں کروں گا لیکن سب سے پہلے اپنے اور پوری کائنات کے مرکز عقیدت تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیہ درود پاک پیش پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کلام الامام امام الکلام اعلی حضرت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان محدث بریلوی اپنے آقا کے معراج کا واقعہ اشعار میں بیان کرتے ہیں وہ سرور کشور رسالت عرش پہ جب جلوہ گر ہوا سرور کے معنی سردار رسالت جو رسول ہوتا ہے رسول ہی سے رسالت کی شبر بنا ہے شبر کے معنی ملک یعنی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں رسالت کے بادشاہت کے سردار جب عرش پہ تشریف فرما یعنی میرے مصطفیٰ علیہ السلام جب عرش اعظم پر تشریف لے گئے تو نئے نرالے نئے معنی سمجھیے نرالے معنی اچھے نئے نرالے تقریر کریں نئے نرالے نئے وہی بات نئے اسی کا جس کا استعمال نہ ہوا
پہلی بار جو چیز استعمال کی جائے وہ نئی ہوتی ہے، نرالے والے اچھے، نئے نرالے یعنی نئے اور اچھے، طرب کے سامان، طرب کے معنی خوشی، طرب کے سامان، خوشی کے سامان، عرب کے مہمان کے لیے تھے، یعنی میرے آقا جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تبارک و تعالی نے اپنے قرب خاص میں بلایا تو مصطفیٰ کے لیے نئے نرالے خوشی کے تمام طرح کے سامان مہیا، یہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی شان کریم ہے کہ ان کا رب ان کو بلا کر کے اس نعمت عظمیٰ سے سرفراز فرماتا ہے جس نعمت سے جو نعمت کسی نبی رسول کو میسر نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دولہا بنائے، اللہ دولہا بنائے، دولہا کیسے بنائے؟ آج کے دولہا الگ وہ دولہا اللہ اکبر، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شب اسرا کے دولہا پہ دایا درود، شب اسرا کے دولہا پہ دایا درود، نو شہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ یہ دنیا بھی میرے آقا جنت اور دولہا بن کے آج جب دولہا بنتا ہے کوئی تو وہ ساعت پلٹ کے آتی ہے کہ وہ اپنے نئی نویلی دلہن سے ملاقات کرتا ہے، لیکن جب میرے مصطفیٰ دولہا بنتے ہیں تو کوئی دلہن سے ملاقات نہیں ہوتی ہے، اپنے پروردگار سے۔ اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کعبہ اور سائبہ اتنے قریب اپنے رب کے پہنچ جاتے ہیں کہ ایک کمان کی دوری یا دو کمان یا اس سے او یا اس سے۔ اب کسی کی توضیح اگر کی جائے تو جو میں نے تلاوت کیا ہوا ہے میرا منشا کچھ اور تھا، میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمت، ان کی شان، ان کا مرتبہ کیا ہے خدا جانے جس نے دیا، مصطفیٰ جانے جس کو ملا، دوسرے کو کچھ پتا نہیں، تیسرا نہیں جان سکتا ہے، اور نہ ہمارے اندر اتنی ہمت و طاقت ہے، نہ اتنا علم ہے کہ میں اپنے مصطفیٰ کی کما حقہ تعریف کروں، میں نہیں، نہ کوئی ولی مصطفیٰ کی کما حقہ تعریف کر سکتا ہے، نہ کوئی غوث و کتب کر سکتا ہے، نہ کوئی صحابی کر سکتا ہے، نہ کوئی النبی اور رسول کر سکتا ہے، اس لیے کہ جب اپنے محبوب کی تعریف کرنے والا خود خدا بندے قدوس ہے تو اس نبی کی تعریف کرنا کما حقہ کسی کے بس کی بات، کسی کو تو اعلیٰ حضرت ہے۔ اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور، یہ بات صاف نہیں ہو رہی، اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، تجھ سے کم تجھ سے کم ممکن ہے پھر بھی اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کی تعریف کر رہا ہے، توصیف کر رہا ہے، اس کی عظمت کو بیان کر رہا ہے، تو احمد رضا تیری کیا تیرے بس کی بات کہا کہ تو اپنے نبی کی تعریف کر۔
میرے مصطفیٰ علیہ السلام. اللہ اکبر. اعلیٰ حضرت بڑی بڑی باتیں کہتی ہیں، صرف آپ کے شعر ہی پڑھتے جائیں تو بڑی بھاری تکلیف اور بڑی وزندار تکلیف. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں، یہ سب کیا ہے؟ یا رسول اللہ، میں آپ کو سردار کہوں یا مالک کہوں یا آقا کہوں، کیا کہیں؟ دل نہیں بھرا. باغے خلیل کا زیبا کہوں. ابراہیم علیہ السلام کی اولاد نسل ابراہیمی سے ہو. اسماعیل علیہ السلام کے پاک شجرے میں تمہارا نام پایا جاتا ہے. تمہارے آباء و اجداد ابراہیم خلیل اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ ہے. اے پیارے حبیب، آپ کو کیا کہوں؟ باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، کیا کہوں جو حق ادا ہو جائے؟ کیا بتا کہ آپ کی تعریف مکمل ہو جائے. اور ایک جگہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اللہ تعریف کسی عاشق نے بڑی اونچی بات کی، نہ سمجھ لو کچھ اور سمجھ لیں تو الگ بات. انہوں نے کہا امام احمد رضا عشق رسالت میں اپنے وقت کے صدیق. امام احمد رضا کی روما سے نبی کی محبت پھوٹی. نبی کی محبت میں ہر وقت وہ سرابور شمشار رہتے تھے. وہ امام احمد رضا. اللہ اکبر، کیا تعریف کرتے ہیں نبی کی. ارشاد فرماتے ہیں، تیرے تو وصف جانتے ہو؟ وصف کے معنی تعریف. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے. حیران ہو میرے شاہ، کیا کیا کرتا. اور اعلیٰ حضرت دوسرے مقام پر فرماتے ہیں، دوسری پہلے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امام اہل سنت نبی کی تعریف کرتے کرتے ارشاد فرماتے ہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ انور یہ دن ہے جو پوری دنیا میں اجالا پھیلا یہ ہے، یا آسمان کا سورج ہے یہ بھی نہیں. نہ تو وہ سورج سے جو کرنیں پھوٹی ہے، نہ وہ آپ کا چہرہ انور ہے، نہ آسمان پہ جو چمک رہا ہے سورج وہ بھی نہیں ہے. رخ دن ہے، رخ مانے چہرہ. یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ دن ہے یا مہر سما یا آسمان کا سورج ہے؟ نہ یہ ہے یا وہ ہے. یا مشکل آپ کی زلف پاک اتنی کالی کہ رات اتنا خوشبو اس میں اتنا کہ ہرن کی مرغی مشکل ہوتا یہ بھی نہیں وہی نہیں اس سے بھی. یا رسول اللہ، آپ اتنے خوبصورت ہو، اتنا اجالا آپ کے چہرے میں ہے کہ آسمان کے سورج سے بھی زیادہ خوبصورت، دن کے اجالے سے بھی آپ زیادہ خوبصورت. اس کے بعد جو ذات اتنی انوکھی ہو، جو اتنے اوصاف کا حامل ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ وہ کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں کہ مصطفیٰ کے اوصاف کو لے کر کے دھوکہ رکھا ہے. وہ خدا نہیں ہے، بندے. مصطفیٰ کے ذات کے اوصاف کو لے کر کے کہیں تم اپنے آپ کو کفر کے دہلیز پہ لے جا کر کے کھڑا نہ کر دینا. وہ بندے ان کا بھی خدا، وہ بھی کسی کی عبادت کرنے والے
وہ بھی اپنے معبود کی عبادت کرتے ہیں. مصطفیٰ خدا نہیں ہے لیکن خدا سے جدا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حق یکی ہے عبد الہ، حق یکی ہے عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ. سچی بات یہ ہے کہ میرے مصطفیٰ خدا کے بندے. حق یکی ہے عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ. جتنے ممکنات 18,000 عالم ہیں سب کے آپ بادشاہ. حق یکی ہے عبد الہ اور عالم امکان کے شاہ. برزخ ہے وہ سر خدا، برزخ ہے وہ سر خدا. یہ بھی نہیں میرے مصطفیٰ علیہ السلام کی ذات پر خدا کے باریک بینیاں اور اسرار و رموز کے ماہران خدا کے اسرار اور راز و رموز کو کوئی نہیں جان سکتا ہے میرے مصطفیٰ. اسی کو تو ایک عالم برزخ جو زمین و آسمان کے درمیان ہے اس کو کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے. اسی لیے اسی طرح میرے مصطفیٰ علیہ السلام کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں سمجھتا. برزخ کو سمجھ یعنی میرے مصطفیٰ کو اعلیٰ حضرت نے برزخ بتایا کہ وہ خدا کی باریکیوں کے برزخ ہے. ان کو صرف خدا ہی جان سکتا ہے. اس کے علاوہ کوئی مصطفیٰ کی ذات کو سمجھ ہی نہیں. برزخ یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں. اعلیٰ حضرت اسی کو فرماتے ہیں تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری. تیرے تو وصف یا رسول اللہ تیری تعریف ہے. تیرے اوصاف کریم ایسے ہے کہ اس میں انگلی اٹھانے کی گنجائش ہے. جیسا کہ آج وہابیہ دیابنا شان رسالت میں نہ جانے تنقیس کے کتنے پہلو نکالتے ہیں اور میرے آقا کی شان اقدس میں گستاخیاں کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسی جماعت سے ہم کو آپ کو دور رکھے اور ہم کو آپ کو اپنے اسلاف کے بتائے ہوئے اصولوں اور قاعدوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ دیابنا میرے نبی کو اپنی طرح کہتے ہیں معاذ اللہ اور اسی طرح بہت سی گستاخیاں کرتے ہیں جو زبان سے ادا کرنا اچھا نہیں لگتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نور العالم اور اعلیٰ حضرت میں تو فیصلہ کرنا اگر علم ہو تو سب وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمت کرم ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستہ بتایا. تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا. یہی بولے سدرا والے شمع نے جہاں کے تھالے. سدرا والے سے مراد ہے جبریل امین سید الملائکہ. یہی بولے سدرا والے شمع نے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے. آدم کے زمانے کو دیکھا، نوح کے زمانے کو دیکھا، شیش کے زمانے کو دیکھا، ادریس کے زمانے کو دیکھا، لوط کے زمانے کو دیکھا، ہود کے زمانے کو دیکھا، ابراہیم کے زمانے کو دیکھا، اسماعیل کے زمانے کو دیکھا. سب کی بارگاہوں میں میں نے حاضری دیا لیکن مصطفیٰ کی طرح کسی کو نہ پایا. یہی بولے سدرا والے جملے جہاں نکالے سبھی میں نے چھان ڈالے. تیرے پائے نہ پایا یعنی مصطفیٰ کی طرح کسی کو نہ پایا. اب سنو کیا کہہ رہا ہے. مصطفیٰ کی طرح کسی کو نہ پایا تجھے یک نے یک. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ خدا کتنے ہیں؟ اللہ ایک ہے. اسی کو میرے اعلیٰ فرماتے ہیں اللہ ایک نے ایک مصطفیٰ بنایا. تجھے یک نے یک بنایا.
اللہ بھی ایک ہے، مصطفیٰ بھی ایک ہے، نہ خدا کا کوئی شریک، نہ مصطفیٰ کا کوئی شریک۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو خداوند قدوس نے بے مثل و مثال پیدا کیا، نہ کوئی خدا کی طرح ہو سکتا ہے اور نہ کوئی میرے مصطفیٰ کی طرح۔ محدث دہلوی حضرت محدث عبدالرحیم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے خام نے دیکھا میرے آقا کو، کرم کیا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ محدث عبدالرحیم صاحب نے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں بڑے ادب کے ساتھ خوابی کی حالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان جائے، ایک بات سمجھا دیجئے، ایک بات بتا دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا، عبدالرحیم تم مجھ کو کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا یا رسول اللہ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا حسن و جمال، آپ کی خوبصورتی سب سے زیادہ ہے عالم میں، آپ کی طرح کوئی نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بے مثل و مثال پیدا کیا۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی حسن میں یکتائے زمانہ تھے، ان کے زمانے میں ان کی طرح کوئی حسین و جمیل نہ تھا۔ یا رسول اللہ حسن یوسف کو جب مصر کی عورتوں نے دیکھا تھا تو حسن یوسف میں گم ہو گئی تھی، اسی میں کھو گئی تھی، اور حسن یوسف کو دیکھتے دیکھتے نیبو کو کاٹنے کے بجائے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ یا رسول اللہ جب میرے مصطفیٰ سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سب سے زیادہ حسین ہے، تو کسی کی حالت ایسی کیوں نہیں تھی؟ یہ تو اور زیادہ لوگوں کو، لیکن اعلیٰ حضرت نے فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پر مردان عرب۔ حسن یوسف میں جا عورتیں گم ہوئی تھی تو نیبو کاٹنے کے بجائے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی، لیکن مصطفیٰ جان رحمت کے حسن و جمال میں جنگ صحابہ جنگ برسرے پیکار ہوتے تھے، اسلام کے بقا اور تحفظ کے لیے اپنے ہاتھوں میں تلوار باہر اٹھا کر کے میدان میں اترتے تھے، لڑتے لڑتے جب بالکل نڈھال ہو جاتے تھے تو آتے تھے چہرے مصطفیٰ کو دیکھ کر کے بالکل اس طرح بور ہو جاتے تھے، اور اس رسالت میں سرسان ہو کر کے پھر پلٹ کر کے میدان میں جاتے تھے اور اپنے سر کو خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیتے تھے، اور درد کا احساس نہیں ہوتا تھا۔ اسی کو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ تو سنو، شیخ محدث عبدالرحیم صاحب نے پوچھا یا رسول اللہ مصری عورتوں نے حسن یوسف کو دیکھا تھا تو ان کے حسن میں گم ہو گئی تھی، نیبو کاٹنے کے بجائے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی تھی۔ یا رسول اللہ آپ کو دیکھ کر کسی کی حالت ایسی کیوں نہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عبدالرحیم سنو، کان کھول کر کے سنو، دنیا والوں کو بتا دوں، ایک ہوتا ہے محب اور ایک ہوتا ہے محبوب۔ بہت اچھا فلسفہ، ایک محب ہوتا ہے ایک محبوب ہوتا ہے۔ اللہ میرا محب ہے، میں اللہ کا محبوب ہوں، اور محب کے محبت کا یہ تقاضا ہوتا ہے کہ میرے محبوب کو میری آنکھوں کے علاوہ دوسرا دیکھنے کا میرے محبوب کو میری آنکھوں کے علاوہ دوسرے کی نظر پڑنے نہ
حضرت عبدالرحیم محدث دہلوی کو جواب دیا کہ اے عبدالرحیم میں اللہ کا محبوب ہوں، اللہ میرا محب ہے، اور محب اور محبوب کے تقاضے کے تحت اللہ نے میرے حسن و جمال کو 70,000 پردوں سے چھپا رکھا ہے کہ میرے محبوب کو میرے علاوہ کوئی دیکھنے نہ پائے، میرے محبوب کو میرے علاوہ کوئی دیکھنے کو نہ پائے۔ یہ حسن یہ دعویٰ کرتے ہیں معاذ اللہ، کہیے معاذ اللہ رب العالمین، کہ جیسے ہم ویسے مسلمان، معاذ اللہ رب العالمین۔ یہی بولی ان کو جہنم کی پتہ نہیں کس وادی میں